الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان علی رضی اللہ عنہ دعا اللہ پاک سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جب بھی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اہل بیت اطہار کی یاد عاشقان رسول کے دل میں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی، ہر وقت ہونی چاہیے، مگر محرم میں خاص یاد آتی ہے، کیونکہ 10 محرم کو واقعہ ہوا تھا جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے رفاقہ کی شہادت ہوئی تھی بہت مظلومیت کے ساتھ۔ تو خیر صحابہ کرام علیہم رضوان کی یاد بھی آتی ہے، اہل بیت کی بھی یاد آتی ہے، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو برکات آل رسول انشاءاللہ یہ عاشورہ تک یہ مختصر پروگرام جاری رہے گا۔ اس کے اندر ہم اہل بیت اطہار کا ذکر خیر سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اہل بیت اطہار کی پاکی کا بیان قرآن پاک میں بھی ہے۔ اچھا، میں نے درود پاک کی فضیلت عرض کی، اب اس کے متعلق اعلیٰ حضرت کے سلام رضا کے بڑے پیارے اشعار بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام۔ جو کہ حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے عالم، مفتی اور عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت ہیں۔ سلام رضا بہت مشہور ہے۔ آپ لکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کروڑوں درود ہوں، اور آپ کے صحابہ اور آپ کی آل پر لاکھوں سلام۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ، خاندان نبوت، مقدس کتابوں کے جدا جدا مختلف حصے ہیں اور برکت والے پھول ہیں۔ سبحان اللہ، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیا بات ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور تفسیر خزائن العرفان کے مصنف بھی ہیں، آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یہ آیت کریمہ
اہل بیت کرام کے فضائل کا سر چشمہ ہے۔ اس سے ان کے بلند مرتبے کا اعزاز، اونچی شان کا اظہار ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام برے اخلاق اور ناپسندیدہ حالتوں سے ان کی تطہیر یعنی پاکی فرمائی گئی۔ اور بعض احادیث میں مروی ہے کہ اہل بیت نار پر یعنی دوزخ پر حرام ہے۔ یہی ان کی تطہیر اور پاکی کا فائدہ اور ثمرہ ہے، اور جو چیز ان کے احوال شریفہ کے لائق نہ ہو اس سے ان کا رب جو سب کا خالق و مالک ہے انہیں محفوظ رکھتا ہے اور بچاتا ہے۔ تو اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت سے مراد ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج پاک اور آپ کی اولاد پاک، حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم، یہ مراد ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ بنو ہاشم، آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل حارث شامل ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ دولت سرائے اقدس کے سکونت رکھنے والے اس آیت میں داخل ہیں، کیونکہ وہی اس کے مخاطب ہیں، اور چونکہ اہل بیت نسبی تعلق والوں کا مراد ہونا مخفی تھا، اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پنجتن پاک کو چادر میں لے کر ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس سے بیان فرما دیا کہ مراد اہل بیت سے عام ہے، چاہے بیت مسکن کے اہل ہوں جیسے کہ ازواج، یا بیت نسب کے اہل جیسے کہ بنی ہاشم و بنی مطلب۔ تو اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، خاتون جنت، مولا علی، حسن و حسین سب داخل ہیں، اور احادیث اور آیات کو جمع کرنے کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی شان قرآن نے بیان کی، اور حضرت حسن رضا خان جو کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں، وہ لکھتے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدعا خانے اہل بیت۔ جنت کے جو باغات ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ جو اہل بیت اطہار کی تعریف کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، اور جو نامراد دشمن ہیں اہل بیت کے، ان کے لیے دوزخ کی خوشخبری ہے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدعا خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدعا خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان ذو شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں، مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں، مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدعا خانے اہل بیت۔ سبحان اللہ، جن
کی تعریف کرنے والوں کے لیے جنت کے باغات ہیں، خود ان کی شان و عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کو ناپاکی سے پاک صاف کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ کون سی ناپاکی ہے؟ برائی، فحش چیزیں، گناہوں کی میل کچیل، عذاب، ہر طرح کی نجاستیں، وہ تمام چیزیں جو انسان کو عیبدار کریں، ہر ناپسندیدہ چیز، خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل، سب کچھ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت نے لکھا کہ ائمہ دین، اولیاء کاملین، علماء عالمین وضاحت فرماتے ہیں سادات کرام بحمد اللہ تعالی خباثت کفر سے محفوظ و مسعون یعنی بچے ہوئے ہیں۔ جو واقعی سید ہے اس سے کبھی کفر واقع نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے خاص بندے ہیں تو ان کو اور ان کے اہل بیت کو کامل طور پر پاک کر دیا، ناپاکی کو ان سے دور کر دیا۔ رجس، ہر ایسی چیزیں جو ان حضرات کو داغدار کرے، تو وہ پاکیزہ لوگ بلکہ وہ عین طہارت ہیں۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کو طہارت میں شریک فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ پاک اہل بیت کو کس طرح پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، اس طرح کہ تم اہل بیت کو گناہوں اور بد اخلاقیوں کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے دے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ اب تک گناہ گار تھے اب پاکی ہوئی، ایسا نہیں ہے، وہ پہلے سے پاک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو اہل بیت میں سے ہے وہ بے عمل بھی ہو اس کی تعظیم کا حکم ہے۔ جو سادات کرام ہیں، آل رسول ہیں، سید ہیں، جب تک ان سے کفر نہ ہو وہ تعظیم کے لائق ہیں، ان کی تعظیم واجب ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کے گناہ بخش دے گا، اللہ پاک ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ معافی اس طرح دے کہ انہیں موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اگر کوئی سید صاحب بے عمل ہوں تو ہے تو سید نا، ان کا ادب تو رہے گا نا، ان کا احترام تو رہے گا نا۔ حضرت امام ابو محمد فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے بعض حسینی سیدوں سے بغض رکھتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ خلاف سنت کام کرتے تھے۔ ایک دن مسجد نبوی میں روضہ رسول کے قریب میں سو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، نام لے کر فرمایا کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں تم میری اولاد سے بغض رکھتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی پناہ میں انہیں ناپسند نہیں رکھتا، مجھے سنت کے خلاف ان کا عمل ناپسند ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ فقہی مسئلہ نہیں کہ نافرمان اولاد نسب سے وابستہ رہتی؟ میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا یہ نافرمان اولاد ہے۔ میں بیدار ہوا تو میرے دل میں ان کی یعنی سیدوں کی عداوت دور ہو چکی تھی۔ تو سید اگر بے عمل بھی ہو تو اس کی نسبت کی وجہ سے اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ہاں، جو سید ہے اور استغفر اللہ وہ اگر بے عمل ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ان کے بارے میں۔ جو سنت کے خلاف عمل کرتے تھے انہیں فرمایا کہ یہ نافرمان اولاد ہے۔ تو خیر،
سیدوں کا بڑا ادب ہے اور ہمیں سیدوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے پیارے انداز سے بیان کیا، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور آپ کی اولاد میں سے ہیں، ان کی بے لوث خلقت پر لاکھوں سلام۔ تو سیدوں کا ادب احترام کرنا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ وہ زمین پر تشریف فرما ہوں تو اونچی جگہ پر نہ بیٹھیں، اپنی خواہش پر ان کی رضا کو مقدم کریں، کیونکہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں۔ اچھا اب تو اتنا عرصہ گزر گیا، بھئی جتنا بھی عرصہ گزر گیا، وہ سید ہیں، انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے۔ اس نسبت کی بنا پر ہم ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے اور ان کے نانا جان کا قرب حاصل کریں گے اور ثواب حاصل کریں گے۔ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدوں کو بڑا ادب کرتے تھے۔ چنانچہ سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے اور خود بھی سید ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک کم عمر صاحبزادے گھر کے کام کاج میں مدد کے لیے اعلیٰ حضرت کے گھر میں ملازم ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سید زادے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے گھر والوں کو تاکیداً کہا کہ کوئی کام نہیں لینا، یہ خادم نہیں ہے، یہ مخدوم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، ان سے خدمت نہیں لینی بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے، کھانا وغیرہ پیش کرنا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو فراہم کی جائے، جس سیلری کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ حاضر کی جائے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کے حکم کے مطابق تعمیل ہوتی رہی، یعنی وہ جو شہزادے صاحب تھے، یعنی جو سید صاحب کم سن بچے تھے، ان سے کام نہیں لیا جاتا تھا اور ان کو تنخواہ پوری دی جاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ سید صاحب خود ہی تشریف لے گئے۔ تو خیر سیدوں کا اللہ میں ادب احترام نصیب فرمائے، صرف محرم میں نہیں، پورا سال پوری زندگی سیدوں کا ادب کرنا ہوتا ہے۔ اور امیر علیہ سنت تربیت فرماتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب ہیں تو علماء اور سادات کرام اگر آپ کے پاس بطور مریض آئیں تو فری میں علاج کر دیں، ان کے نانا جان کا صدقہ تو مل رہا ہے، یا کم از کم رعایت کر دیں۔ آپ دکاندار ہیں تو سیدوں کا ادب کریں، رعایت کریں۔ اچھا سیدوں کو زکوٰۃ نہیں لینی ہوتی تو ان کی تو ویسے ان کو تحفتاً پیش کرنا پڑے گا نا کچھ۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ پاک اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بھی سچی محبت عطا فرمائے۔ کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کہی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ پاک ادب نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل انشاءاللہ الکریم اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضری ہوگی۔